مالک سے مانگنے کے بعد قبولیت کی فکر نہیں کرتے، قبولیت کا یقین رکھتے ہیں۔ جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کی بجائے اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کی بجائے حقیقت میں ایک اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو سب سے آگے رکھو۔ قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو۔ جو کام لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی مت کیا کرو۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ جس کو ماں باپ ادب نہیں سکھاتے اس کو زمانہ ادب سکھاتا ہے۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ جب تک فرض ادا نہ کیا جائے اس وقت تک اللہ تمہارے نفل قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر عبادت پرندہ ہوتی تو نماز اور روزہ اس کے پر ہوتے۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ کیچڑ مت اچھالو، یہ دوسروں پر پڑے نہ پڑے لیکن تمہارے ہاتھ یقیناً گندے ہو جائیں گے۔ بھائیوں کا ملنا بہت بڑی غنیمت ہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ دوسروں کے سینے سے برائی اس وقت دور کرو کہ پہلے تو اپنے سینے کی صفائی کر چکا ہو۔ دنیا اللہ تعالیٰ کی سرائے ہے جو آخرت کے مسافروں کے لیے وقف ہے۔ اپنے حصے کا توشہ لو اور جو کچھ سرائے میں ہے اس کا لالچ نہ کرو۔ لوگوں کے ذکر میں مشغول نہ رہا کرو، وہ تو مصیبت ہے۔ اللہ کے ذکر کو معمول بناؤ، وہ رحمت ہے۔ بروں کے ساتھ بیٹھنے سے اچھا ہے کہ تو تنہا رہے، اور تنہائی سے بہتر یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتی ہے۔ نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتی ہے۔ عام لوگ بدنامی کے ڈر سے گناہ چھپاتے ہیں، خاص لوگ اللہ کی محبت میں چھپ چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ سچا دوست کتنا بھی ناراض ہو مگر دشمنوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ جاہل ڈھول کی طرح ہوتا ہے، بولتا بہت ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے چکر میں رہتے ہیں وہ چکراتے ہی رہتے ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دشمن مر جائیں، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ دوست زندہ ہو جائے۔ انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ جس کی مسکراہٹ چھینی نہیں جا سکتی اسے ہرایا بھی نہیں جا سکتا۔ جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ مومن جب تک دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ مت کہو کہ یا اللہ ہمیں خوبصورت اولاد عطا فرما، بلکہ یہ کہو کہ یا اللہ ہم تجھ سے ایسی اولاد کی دعا کرتے ہیں جو تیری اطاعت کرنے والی ہو، ایسی اولاد جو ہماری آنکھوں کا نور ہو۔ اگر تم واقعی شریف ہو تو کبھی نہ بھولنا کہ جس نے تم پر احسان کیا ہے
تم پر اس کے احسان کا وزن رکھا ہوا ہے۔ جس کی زبان سچی ہے اس کے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو، کیونکہ یہی مومن کا طریقہ ہے۔ جتنی مصیبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ خدا جن لوگوں کو دوست رکھتا ہے ان کو مصیبت میں ضرور مبتلا کرتا ہے۔ لوگوں سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ دوسروں کی برائی کرنا، ان پر تنقید کرنا اور ان کی غلطی پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی غلطی پر استغفر اللہ کیا جائے۔ جب طلب ضرورت سے بڑھ کر خواہشات کی فکر میں لگ جائے تو تباہی یقینی ہے۔ احسان کرنے والے کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ جسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہو اسے مقام دینا شروع کر دو۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت بات کرتی ہے۔ کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو دیا ہے اسے خوشی سے قبول کرو، تمہیں اس کے دربار میں قبول کر لیا جائے گا۔ محبوب سے کچھ مانگا نہیں جاتا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں کی جاتی، بس اس کی خوشی دیکھی جاتی ہے۔ رشتوں میں تھکاوٹ کی پہلی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر بلا وجہ غصہ آنا ناشکر انسان کی نشانی ہے۔ تم اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں اگر امت ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلطی کرنا غلطی نہیں، غلطی کو درست کرنے میں ناکام ہو جانا بہت بڑی غلطی ہے۔ قدرت کے نظام میں جس کی کوئی معافی نہیں۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا بد اخلاقی سے ہوتا ہے۔ انسان سے امید لگانا مت اور اللہ سے امید ہٹانا مت۔ زندگی کے سفر میں سوچ کا فرق انسانوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ چپ رہنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ سچ بتانا نہیں چاہتے اور جھوٹ بولنا نہیں چاہتے۔ ظلم کی ایک قسم وہ بھی ہے جس میں انسان کو اس کی مرضی کے بغیر تبدیل ہونے پر مجبور کیا جائے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ نیند میں تو تم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، پھر وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری سانسیں چلاتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب ہے۔ مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو تم ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو۔ جتنی بڑی مشکل ملتی ہے کامیابی بھی اتنی بڑی ملتی ہے۔ قدر کرنا بے قدری سے بچاتا ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ خواب اور حقیقت کے بیچ جو فاصلہ ہوتا ہے اسے عمل کہتے ہیں۔ علم کے ساتھ عمل اور دولت کے ساتھ شرافت نہ ہو تو دونوں بیکار ہیں۔ انسان کی اپنی زبان انسان کا بہترین دوست بھی ہے اور بدترین دشمن بھی۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد۔ رحمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے اور اس کے قرب سے محروم انسان کو اس کے اعمال کی عبرت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جو کانٹے اوروں کے لیے بچھاتے ہیں آگے چل کر وہ کانٹے انہی کو چبھتے ہیں۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگوں کی محنت دنیا کے لیے اور آخرت نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ اگر آپ کسی کی کمی کی وجہ سے اس سے اچھائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان آپ کا ہوا، اس کا نہیں۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں کی وجہ سے مر جاتے جن کو ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ تمام مشکلات میں اللہ پر بھروسہ اختیار کرو۔ دل بدلے تو نصیب بدلے۔ جائز کمائی انسان کھاتا ہے لیکن ناجائز کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں مگر صرف انسان وہ ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، اور ہم ہیں کہ گناہ بھی ہنستے ہوئے کرتے ہیں۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے اس کے دشمن ضرور ہوتے ہیں۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ اچھا سکھاؤ۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ جملوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ تنہائی ہمارے ارد گرد لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں، بلکہ ہمارے آس پاس لوگوں میں ہماری غیر دلچسپی کا نام ہے۔ ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر نہ وہ کسی سے شکایت کرتا ہے اور نہ کسی سے امید کرتا ہے۔ خاک کو کھا گئی خاک، اور تکبر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ جینے والوں کی قدر کریں، مرا ہوا انسان اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ ایک خوف دوسرے خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ بدقسمت انسان وہ ہے جس کو عزت کی، محبت کی اور خلوص کی زبان سمجھ میں نہ آئے۔ سچ زبان سے نہیں، عمل سے بیان ہوتا ہے۔ جو بندہ عاجز ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ لوگوں کے لیے اپنا دل بڑا کر لیا کریں، اللہ آپ کے لیے اپنی دنیا بڑی کر دے گا۔ اڑنا ہے تو اپنے حوصلوں سے اڑو، ہواؤں پر اعتبار نہ کرو، کیونکہ یہ رخ بدلنے کی ماہر ہیں۔ بعض دفعہ اس تکلیف کو لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ جو سامنے آیا اسی کے ہو گئے۔ عاجزی اور انکساری ہمیشہ کامیابی کی سیڑھیاں پار کرنے کا راستہ ہوتی ہیں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ تعالی سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور نظر آؤ گے۔ میت وہ نہیں جس کی روح پرواز کر گئی، میت وہ ہے جو سمجھتا نہیں کہ اس کے رب کے اس پر کیا حقوق ہیں۔ ہر شخص کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ اپنے رب کی عظمت کے حضور میں اپنے دل کو قریب سے دیکھو تاکہ تمہارے خیالات تمہیں شرمندہ نہ کریں۔ محبت کے میدان میں وفا کا علم غریب ہی کے ہاتھ رہا، اور امیر کی دوستی مطلب تک محدود ہوتی ہے۔ مطلب ختم، دوستی ختم۔ محبت کی کامیابی اور محبت کی ناکامی میں چندہ فرق نہیں۔ محبت قائم رہے تو جدائی بھی وصال ہے، اور محبت نہ رہے تو وصال بھی جدائی ہے۔ کامیابی کے دامن میں خوشیاں نہیں ہوتی، حسرتیں ہوتی ہیں، اور علم عقل کے اوپر پڑا ہوا ایک پردہ بھی ہے۔ وہ علم جو حقیقت تک پہنچا دے وہ نور ہے، اور جو حقیقت سے دور کر دے وہ علم عقل پر ایک پردہ بن جاتا ہے۔ ترک دنیا سے مراد دنیا کو چھوڑنا نہیں، بلکہ اپنے باطن میں دنیا اور اس کی خواہشوں کو شکست دینا ہے، یعنی دل سے دنیا کی محبت نکال دی جائے، کیونکہ جب تک دل سے دنیا کی ہوس اور محبت نہیں نکلے گی، اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ رزق مقرر کیا جا چکا ہے، لیکن انسان کو اس بات کا یقین ہی نہیں۔ کوئی اگر بد اخلاقی کرتا ہے تو وہ پھنستا خود ہے۔ قیامت کے دن اس کی بد اخلاقی بڑھ جائے گی اور تم جیت جاؤ گے۔ رب بہت رحیم اور کریم ہے۔ اس نے ہمیں روشن اور واضح نشانیاں اور عقل اور شعور عطا کیے، لیکن ہم نے اس کی نافرمانی کر کے خود کو دنیا کے دھوکے اور آخرت کے خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ کی محبت میں ہر آگ
گلزار بن جاتی ہیں۔ ہم اپنے جیسے انسانوں سے تعلقات کی فکر رکھتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق کی کوئی فکر نہیں۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترتا ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھتا ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کر دیکھ، عرش بری پہ ہوگا تیرا تذکرہ بحال، اپنے پرائے سب کو ذرا مسکرا کے دیکھ۔ لوگ باشعور شخص کو ان لوگوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جن کو شعور نہیں۔ قابلیت کو صرف وہی شخص پرکھ سکتا ہے جو خود کامل ہو۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لوٹانے پر قادر ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کے ہی آنا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوتا ہے، عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے، اور تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ احساس، وفا، اپنائیت، خلوص، شفقت، انسانیت، عزت اور محبت، یہ ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ اے رب، اگر ہم لوگوں کو دکھ دیں تو تو ہمیں طاقت دے کہ ہم ان سے معذرت کر سکیں، اور اگر لوگ ہمیں دکھ دیں تو تو ہمیں طاقت دے کہ ہم ان کو معاف کر سکیں۔ جو شخص تمہارے خون سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور محبت دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ معافی بھی اتنی خوبصورت ہونی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ یا رب، ہمارے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت ہمیں حیران کر دے، اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما۔ ہماری مشکلات اور ہماری پریشانیاں ہمارا راز ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا، اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا۔ بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ غم کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ضرور ہے، مگر پرہیزگار لوگ شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ جس کی نظر میں خود اپنے نفس کی عزت ہوگی وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو بے حیثیت سمجھے گا۔ خون اور روح کے رشتے ایسے خیمے نہیں ہوتے جنہیں جب چاہا نصب کر لیا اور جب چاہا اکھاڑ لیا۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی آزادی ضرور جنم لے گی۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور بھلائی کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون اور عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔
جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اچھی یادوں کا اصول ہے کہ وہ اکثر برے وقت میں آتی ہیں، اور برے وقت کا اصول ہے کہ وہ شرم نہیں کرتا، بس شرمندہ کرتا ہے۔ انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہ اس کو رسوا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صورتیں اس نے سب سے اچھی بنائی ہیں۔ سبھی مسلمان اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اپنی جانوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے چند ہی ہیں، اور وہی ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ سلوٹیں اور طرح کی ہیں تیرے چہرے پر، دکھ یقیناً تیرے دنیا سے نرالے ہوں گے۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے، اور اس نیکی کا اجر اگر تمہیں یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنیا میں ضرور مل جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا اور دکھا دے گا، پھر تم کسی سے یہ نہیں پوچھا کرو گے۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق جو ٹوٹ گیا ہے۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ اسے پکارنے کا کوئی اصول نہیں، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ کن ذہنی، اوجٹ پن اور ہٹ دھرمی، یہ تینوں کسی آدمی میں جمع ہو جائیں تو وہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ چھوٹا ذہن بڑے اخلاق نہیں پیدا کر سکتا۔ کہیں انسان خدا بنا بیٹھا ہے اور کہیں خدا کو انسان بنا لیا گیا ہے۔ وہ شخص فطرت کا برا ہے جس کو لوگ پسند نہ آئیں اور جس کو لوگوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ جو اچھی بات سنو لکھ لو، اور جو لکھو اسے یاد کر لو، اور جو یاد ہے اسے بیان کرو۔ جاہل کے لیے سب سے اچھی بات خاموشی ہے۔ سب سے بہترین وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ نیک چال چلن اور بلند کردار ہے۔ اللہ ہر اس جگہ موجود ہے جہاں تم اسے پکارتے ہو۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل نے تڑپ کر کچھ مانگا ہو اور اس نے نہ سنا ہو؟ اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ انسان میں اگر طاقت ہے تو اس کو کمزور کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہماری سب سے بڑی طاقت ہماری دل کی نرمی اور اچھے سلوک میں چھپی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جاؤ اور خاموشی سے بیٹھو اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو سنو۔ اگر تو آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ہے تو پھر جستجو میں لگ جا۔ دل کی آگ اور آنکھ کے پانی سے اپنی روح کی غذا تیار کر۔ خواہشوں والا نفس روح کا نور نہیں رکھتا،
خواہشوں سے بھرا نفس اللہ تعالی سے بہرا اور اندھا ہے۔ اپنے نفس سے لڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ نفس کو وسوسے باہر سے نہیں اندر سے بہکاتے ہیں۔ الفاظ جھوٹے ہو جاتے ہیں اگر عمل ان کے خلاف ہو۔ پرہیزگار شخص کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور آنکھ میں حیا ہوتی ہے۔ نیکی کی آرزو ناکام ہو تب بھی وہ نیکی ہے۔ بے فائدہ ہے زیست میں چاہنے والوں کا ہجوم، ہو خلوص کا پیکر تو کافی ہے ایک شخص۔ تو مخاطب بھی ہے قریب بھی ہے، تجھ کو دیکھوں کہ تجھ سے بات کروں۔ ایسی چھاؤں میں نہ بیٹھا کرو کہ جو دھوپ سے نفرت سکھاتی ہو۔ جو تلاش میں تھے ان کو ملا نہیں، جن کو مل گیا ہے ان کو قدر نہیں۔ ندامت سے جھکا ہوا سر بے حیائی سے اٹھے ہوئے سر سے بہتر ہے۔ ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثال نہیں بنتے۔ ملنے کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہو یا خیالات ملتے ہوں۔ محبت خاموش بھی، چیخ بھی، نغمہ بھی، نعرہ بھی، یہ ایک مضمون ہے کتنے ہی عنوانوں سے وابستہ۔ ایک میرا مزاج کے لہروں کی طرح بے چین سا، اور ایک وہ ہے خاموش سمندر جیسا۔ گالی کا جواب گالی اور تانے کا جواب تانے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے لیکن ذہن کو بنجر کر دیتا ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو، روشنی کی باریک سی لکیر ہی اندھیرے کا دم نکالنے کو کافی ہوتی ہے۔ انسان اچھا کب ہوتا ہے؟ جب دوسرے لوگ اسے اچھا سمجھنے لگے۔ اور برا کب ہوتا ہے؟ جب وہ خود اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے تو نہیں ہوتے مگر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور وہ خود اس بات پر گواہ بھی ہے۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو ماضی کے گناہ اس کو غمزدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے مگر ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ ہماری جماعت اور ہمارے فرقے کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ بھی جنتی ہو سکتا ہے۔ ذکر الہی ہماری روح کا نکھار ہے، ذکر الہی جو نہ کریں تو ہمارا جینا بیکار ہے۔ بعض مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کسی کو یاد کیوں کرتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں تو یاد آتا ہے، یا یاد آتا ہے تو یاد کرتے ہیں۔ دل یہ معمہ کہاں حل کر پاتا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور طعنے ہوتے ہیں ان سے بچا کرو۔ مکے میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے، پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے۔ کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے۔ ناراض ہونا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے۔ من چاہے در کی ٹھوکر انسان کا کیا حال کرتی ہے، یہ بس وہی بتا سکتا ہے جسے ٹھوکر لگی ہو۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی تو اوروں کے لیے دوسرے ہی ہیں۔ جب تمہارا نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا تو تم اس کا کہنا کیوں مانتے ہو؟
اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ توبہ کانٹے کو گلاب میں اور زہر کو شہد میں بدل دیتی ہے۔ انسان کا مقام جو بھی ہو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے بدن میں بے دین نفس مر گیا ہے، سورج اور ابر اس کا حکم مانتے ہیں۔ اپنے نفس سے لڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ وہ مت جانو جو تم جانتے ہو، وہ جانو جو تم جانتے نہیں۔ نفس کو مار دو، روح جیت جائے گی۔ غصہ آنے پر چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، مگر غصہ آنے پر چپ رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ جو خود اپنے نفس کو آراستہ نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے نفس کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ جو زبردست ہو وہ کب زیر ہوتا ہے؟ شیر جس عمر میں بھی ہو شیر ہی ہوتا ہے۔ وہ علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے لیکن زندگی گزارنا نہ سکھائے۔ بہت سے زخم ایسے ہوتے ہیں جو دکھتے تو نہیں ہیں مگر ان میں تکلیف زندگی بھر رہتی ہے۔ نفس پر قابو پا لینے سے عافیت اور سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ جب بھی لوگ نئے نئے قسم کے گناہ کرتے ہیں تو خدا ان کو نئے نئے قسم کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ مور کو مور کا مقدر ملا اور کوے کو کوے کا مقدر ملا۔ خوش نصیب تو وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ اپنے آپ پر راضی رہو، اللہ آپ سے راضی رہے گا۔ مومن ہر روز صبح سویرے اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرتا ہے۔ جس طرح کہ نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح مومن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ توبہ کر کے رات کو پچھلی زندگی ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ، آج تک مجھ سے جو کچھ ہوا اس سے میری توبہ، معافی۔ رات بھر معافی میں سوتا ہے، استغفار میں سوتا ہے۔ صبح نیا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، پھر نمودار ہوتا ہے۔ جیسے بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور پھر نیکی کی کوشش کرتا ہے، تو رات کو آپ لوگ اپنے آپ کو معصوم کر کے سویا کرو۔ اللہ کا دیا ہوا غم صرف اللہ کے سامنے بیان ہونا چاہیے۔ جیسے معصوم بچہ ماں سے مار کھا کر ماں ہی کو پکارتا ہے۔ دل سے ہر وقت کوئی کہتا ہے میں نہیں تجھ سے جدا، غور سے سن۔ اہل جہاں کو کہاں خبر کہ کون ہے مجھ میں جلوہ گر، میں ہوں کہا تم ہی تو ہو، اصل میں یہی راز ہے۔ دنیا میں سب سے خوش وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ والدین پر بھی اتنا ہی یقین رکھیں جتنا دواؤں پر رکھتے ہیں۔ تھوڑے کڑوے ضرور ہوں گے لیکن تمہارے فائدے کے لیے ہی ہوں گے۔ جو لوگ چپ چاپ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں ان کے بارے میں طے ہے کہ ان کا دل زخمی ہے۔ ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خیر خواہ لوگوں کو کم اور خواہ خواہ لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بعض لوگ ساری عمر صحیح چیزیں چنتے چنتے کچھ ایسی غلط چیز چن لیتے ہیں کہ ان کی ساری عمر روگ بن جاتی ہے۔ دکھ کی گنتی جانتا ہوں، میں نعمتوں کی گنتی نہیں جانتا۔ میں ناشکرا ہوں، میرے مالک ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نعمتوں کو گننا جان لیں۔ شکوے نہ کریں، اس کے فیصلے کا انتظار کریں جس کے بعد ناممکن لفظ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ میری خوشیوں کا مرکز ہے تیری بے انتہا محبت۔ صبر سے بہتر علاج اور خاموشی سے بڑی سزا اور کوئی نہیں۔ تعلقات کو بنانے والے لوگ ہزاروں ہیں
مگر نبھانے والے بہت کم۔ کچھ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں، اوپر سے خاموش، اندر سے پوری کتاب، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں جو دیکھ لیتے ہیں دنیا کو قریب سے۔ اس کے جانے کے بعد بھید کھلا، وہ مسافر تھا، راستہ تھا میں۔ ضبط کرتے ہیں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، آہ کرتے ہیں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ دیکھتے ہیں تو ہزاروں ہمارے اپنے ہیں، مگر سوچتے ہیں تو وہی عالم تنہائی ہے۔ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ یہ گرد بیٹھ جائے تو معلوم کر سکوں، آنکھیں نہیں رہی کہ تماشا نہیں رہا۔ سورج کیسے اور کہاں سے نکلے گا، ان سے پوچھو جنہوں نے رات گزاری ہے۔ دوسروں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسا عمل کیا جائے جس کی وجہ سے دوسروں کے دل سے خود دعا نکلے۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزت کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ یہ حدیں جو ہمیں قید لگتی ہیں، اصل میں ہماری محافظ ہیں۔ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا مستقبل ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ لوگوں کی امیدیں چاہے پوری کرتے رہو، لیکن کبھی کسی سے کوئی امید تم نہ لگانا۔ زندگی کی دوڑ میں دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ چپ کو چپ رہنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، چپ دینے والا نہیں، اور ہم امید دینے والے سے رکھتے ہیں۔ بنا آواز کے رونا رونے سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ اللہ بندوں کے قصور معاف کر دیتا ہے، مگر بندے بڑی مشکل سے کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بد نصیبی اللہ سے دوری ہے۔ انسان کی نسبت اللہ سے تعلق جوڑنا آسان ہے، کیونکہ اللہ دھتکارتا نہیں ہے۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ خود آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے۔ دنیا کا سب سے بیوقوف انسان وہ ہے جو سب کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ قید کر لو حسرتوں کو دل میں اور پھر انہیں خودکشی سکھا دو۔ دوست بھی کبھی آپ کا دل توڑ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس سے یہ تعلق توڑ دو۔ مومن کے پاس تو صرف دو ہی دولتیں ہیں، ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ جن کو چاہتوں کا ثبوت درکار ہو، ان سے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ نعمت سے بغاوت زوال بنتی ہے، اور استغفار کا سفر عروج بنتا ہے۔ استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے، اور الحمدللہ انعام یافتہ بندوں کا ورد۔ آپ جسے بیوقوف سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی حرکتیں نظر انداز کر رہا ہو۔ جس نے خود کو خاص جانا وہ بڑا ہی عام ہوتا ہے۔ اللہ سے دور جانے والا دل ایسا دل ہے جس میں مایوسی بڑے شوق سے گھر بناتی ہے۔ زندگی میں درد کبھی ختم نہیں ہوں گے، بس عقل مند لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ مضبوط ہونے کا مطلب درد محسوس نہ کرنا ہے،
جبکہ مضبوط وہی بنتا ہے جو سب سے زیادہ درد سہتا ہے، سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے۔ انسان کی شرافت اور قابلیت اس کے لباس سے نہیں، اس کے کردار اور فعل اور گفتار سے ہوتی ہے۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ تھوڑی خاموشی بہت سارے مان اور بھرم رکھ لیتی ہے۔ زندگی ایک ایسا سفر ضرور کراتی ہے جس میں پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ دوا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ یا مسیحائی اسے بھول گئی ہے، یا پھر ایسا ہے میرا زخم ہی گہرا ہوگا۔ یہ جو بیکار نظر آتے ہیں لوگ، کوئی انہیں سینے سے لگاتا تو ستارے ہوتے۔ ایسا مکتب بھی کاش کوئی شہر میں کھولے جہاں آدمی کو انسان بنایا جائے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ سینے میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میرا یقین ہے کہ جب وہ ذات توڑتی ہیں تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑتی ہیں۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہیں۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ بندے میں عاجزی پیدا ہو سکے۔ یقیناً اسے اپنی ذات کا شعور ہو گیا جس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ غم پیسوں والوں کو بھی ہے اور خوشیاں غریب کے پاس بھی ہیں۔